فارم 33 جس میں امیدوار کا نام اور اس کی پارٹی دی جاتی ہے، اس میں 14 جنوری کو ہم سب کو آزاد قرار دیا گیا۔ اس کے خلاف ہم عدالت میں گئے، عدالت نے ہمارا مقدمہ سننے سے انکار کر دیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے کہا آپ الیکشن کمیشن جائیے۔ ہم اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ گئے، 2 دفعہ پٹیشن میں نے خود فائل کی، دونوں دفعہ واپس کر دی گئی کہ یہ ہم پٹیشن اس قابل نہیں سمجھتے کہ اس کو سنیں۔ تو ہمیں باہر رکھا گیا، ہر سطح پہ ہمیں باہر رکھا گیا۔ جب ہم نے دروازہ کھٹکھٹایا عدالت کا تو عدالت نے ہمارے منہ پہ وہ دروازہ دے مارا۔ ان تمام حالات میں 8 فروری کو تمام مشکلات کے باوجود پی ٹی آئی کے امیدوار ملک کی سب سے بڑی اکثریت لے کر پارلیمان میں نمودار ہوتے ہیں۔ ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ چونکہ آزاد ہیں اس لیے 3 دن میں آپ کو کوئی جماعت اب جوائن کرنا ہے، کسی جماعت میں شمولیت اختیار کرنی ہے، ہم آپ کو پی ٹی آئی نہیں مانتے۔ اس صورتحال کے ہوتے ہوئے ہمارے جو امیدوار تھے پی ٹی آئی کے، انہوں نے جبر کے تحت سنی اتحاد کونسل کے حوالے سے ایفیڈیوٹ جمع کرائے اور کہا کہ ہم سنی اتحاد کونسل جوائن کرتے ہیں۔ اور اس لیے یہ کیا گیا کہ 2018 کے الیکشن میں بلوچستان عوامی پارٹی کی کوئی نشست نہیں تھی کے پی اسمبلی میں، آزاد امیدواران نے اس پارٹی کو جوائن کیا اور اس کو نشستیں دی گئیں، مخصوص نشستیں خواتین کی اور غیر مسلموں کی بلوچستان عوامی پارٹی کو دی گئیں، اس کے باوجود کہ اس پارٹی نے الیکشن سے پہلے کوئی لسٹ جمع نہیں کرائی تھی۔ تو اس مثال کی بنیاد پر ہم نے بھی یہی کیا، سنی اتحاد کونسل جوائن کی اور ہم نے کہا کہ اب ہمیں مخصوص نشستیں دی جائیں۔ ہمیں مخصوص نشستیں نہیں دی الیکشن کمیشن نے، اس کے خلاف ہم پشاور ہائی کورٹ گئے، پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ بحال رکھا۔ اس کے خلاف ہم سپریم کورٹ آئے اور سپریم کورٹ نے 8 جولائی 2024 کو ایک تاریخی فیصلہ دیا جس میں 8 جج صاحبان کی اکثریت نے 13 ممبر بینچ میں یہ کہا کہ ہمیں حقیقت کا ادراک کرنا ہے۔ سن لیجئے یہ فیصلہ کیا تھا 12 جولائی 2024 کا جس کو کل رد کیا گیا ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم ترین فیصلہ تھا۔ میں عرض کروں پاکستان کی تاریخ میں صرف 2 فیصلے ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے جبر کے خلاف حق کی، آئین کی حمایت کی ہے۔ باقی تمام فیصلے تب ہوتے ہیں جب جبر ختم ہو گیا ہوتا ہے، جابر چلا گیا ہوتا ہے، منظر سے ہٹ گیا ہوتا ہے، اس کے بعد ہمارا سپریم کورٹ آئین کا بہت تذکرہ کرتا ہے۔ لیکن صرف 2 فیصلے ہماری 78 سالہ تاریخ میں ایسے ہیں جہاں وہ فیصلہ دیا گیا جو جابر کے عزائم کے خلاف تھا۔ پہلا فیصلہ 1988 میں ہے، بے نظیر بھٹو ورسز دی پریزیڈنٹ۔ جولائی 1988 میں یہ فیصلہ آتا ہے۔ صدر ضیاء الحق ابھی حیات تھے، قابض تھے نظام پر۔ انہوں نے ایک حکم جاری کیا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو اثر نو رجسٹریشن کرانا ہوگی الیکشن میں حصہ لینے کے لیے، اور مقصد یہی تھا کہ پیپلز پارٹی کو الیکشن سے باہر کیا جائے۔ اس وقت کی سپریم کورٹ نے اس فیصلے کو رد کیا ضیاء الحق کے اور کہا کہ آپ پیپلز پارٹی کو الیکشن سے باہر نہیں رکھ سکتے۔ یہ پہلا فیصلہ تھا پاکستان کی تاریخ کا جو جابر کے ہوتے ہوئے جبر کے خلاف دیا گیا۔ دوسرا فیصلہ 12 جولائی 2024 کو آیا۔ جو 8 جج صاحبان تھے انہوں نے پاکستان کی جمہوری حقیقت کا ادراک کیا۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کو ایک منصوبے کے تحت 8 فروری کے الیکشن سے باہر رکھنے کی کوشش کی گئی۔ پی ٹی آئی کے امیدواروں کو ایک منصوبے کے تحت جس کا حصہ الیکشن کمیشن تھا، پی ٹی آئی کا امیدوار نہیں مانا گیا، ان کو آزاد قرار دیا گیا۔ ہم حقیقت کو دیکھیں گے۔ یہ حقیقت ظاہر ہے، افشاں ہے کہ لوگوں نے 80 کی تعداد میں آزاد امیدواروں کو ووٹ نہیں دیے۔ یہ سب لوگ پی ٹی آئی کے امیدوار تھے۔ ان سب لوگوں کے نام پی ٹی آئی کی شائع شدہ لسٹوں میں موجود تھے۔ لہٰذا 8 جج صاحبان نے یہ کہا کہ اب ہم موقع دیتے ہیں ان 80 لوگوں کو جنہوں نے منتخب ہونے کے بعد، آزاد امیدوار کے طور پہ منتخب ہونے کے بعد ایک دن سنی اتحاد کونسل کو جوائن کیا پی ٹی آئی کے حکم پر، کہ یہ اپنے اپنے ایفیڈیوٹ جمع کرائیں الیکشن کمیشن میں، اور پی ٹی آئی بھی اپنا ایفیڈیوٹ جمع کرائے کہ یہ پی ٹی آئی کے اراکین ہیں۔ تو ان کو پی ٹی آئی کا ایم این اے تصور کیا جائے گا، اور ان کی جو اسٹرینتھ ہے، ان کی جو نیشنل اسمبلی میں یا صوبائی اسمبلیوں میں جو ان کی تعداد ہے، اس کے تناسب سے ان کو مخصوص نشستیں خواتین کی اور غیر مسلموں کی دی جائیں گی۔ یہ ایک حقیقت کا ادراک تھا، ایک جمہوری حقیقت کا ادراک تھا۔ ان 8 جج صاحبان نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ ہم اندھے نہیں ہیں، ہم بہرے نہیں ہیں، ہمیں پتہ ہے اس ملک میں کیا ہوا، ہمارے سامنے شواہد موجود ہیں، ہمارے سامنے الیکشن کمیشن کے غیر قانونی، غیر آئینی فیصلے موجود ہیں، ہم ان سب کو رد کرتے ہیں اور پاکستان کی جمہوری حقیقت کو بحال کرتے ہیں۔ یہ تھا 8 جج صاحبان کا فیصلہ جو 12 جولائی 2024 کو دیا گیا۔
جس میں حقیقت کو تسلیم کیا گیا کہ پاکستان کے عوام نے بڑی اکثریت نے پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالا ہے، ایک بڑی تعداد پی ٹی آئی کے اراکین کی منتخب ہو کر اسمبلیوں میں آئی ہے، لہٰذا پی ٹی آئی کا حق ہے کہ اسی تناسب سے خواتین اور غیر مسلموں کی مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو ملیں۔ کل کا فیصلہ کیا کہتا ہے؟ کل کا فیصلہ یہ کہتا ہے کہ 80 لوگ تو آزاد تھے، یہ انہوں نے نامعلوم وجوہات کی بنیاد پر آزاد امیدوار کے طور پہ الیکشن لڑا۔ ہم نہیں جانتے اس کے علاوہ کوئی اور حقیقت، ہمیں تو یہی پتا ہے کہ ان کو چونکہ الیکشن کمیشن نے آزاد قرار دیا تھا، الیکشن کمیشن کے فیصلے موجود ہیں، ہم ان سب کو بحال کرتے ہیں اور ان سب کو آزاد امیدوار ہی تصور کیا جائے گا۔ اور چونکہ یہ سب کے سب آزاد ہیں اس لیے ان کو سیٹیں نہیں مل سکتی خواتین اور غیر مسلمین کی، چونکہ وہ صرف پارٹیوں کو ملتی ہیں مخصوص نشستیں، آزاد امیدواروں کو نہیں ملتی، لہٰذا تمام نشستیں ان سے چھین لو۔ یہ جیسے ایک مال غنیمت تھا، ان لوگوں کو اب وہ نشستیں دی جائیں گی جن کی 2 سیٹیں ہیں اگر جنرل الیکشن میں، تو ان کو 5 سیٹیں مل رہی ہیں مخصوص نشستیں خیبر پختونخوا اسمبلی میں۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں پی ٹی آئی کا جو تناسب ہے وہ 83% ہے، 83% کے مقابلے میں خیبر پختونخوا اسمبلی میں اب پی ٹی آئی کو 0 نشستیں ملیں گی، جبکہ وہ جن کی 2 سیٹیں ہیں، 3 سیٹیں ہیں، 26 سیٹیں ان میں بانٹ دی جائیں گی۔ تو یہ جمہوریت کا قتل ہے۔ آئین پاکستان یہ تقاضا کرتا ہے کہ مخصوص نشستیں جو پارلیمان کا 1/3 حصہ ہیں اسی تناسب سے دی جائیں جس تناسب سے جنرل الیکشن میں عوام نے منتخب کیا ہے۔ اگرچہ جنرل الیکشن کو بھی لوٹا گیا، فارم 45 47 کا معاملہ آپ کے سامنے ہے، اس کے باوجود پی ٹی آئی کو نہیں روکا جا سکا، اس کے باوجود 93 لوگ پی ٹی آئی کے امیدوار منتخب ہوئے۔ اس حوالے سے جو سیٹیں ہمیں ملنا تھیں وہ پاکستان کے عوام کا حق تھا۔ عدالت میں بھی ہم نے یہی استدعا کی کہ یہ مقدمہ پی ٹی آئی کا مقدمہ نہیں ہے، آپ تکنیکی اعتراضات مت اٹھائیے کہ مقدمہ ایس آئی سی نے فائل کیا تھا لہٰذا ہم پی ٹی آئی کو کیسے سیٹیں دے دیں۔ یہ ہماری مسلم فقہ ہے، جورسپروڈنس ہے کہ جب بنیادی حقوق کا کوئی معاملہ سپریم کورٹ کے سامنے آتا ہے اور الیکشن اور ووٹ ڈالنا بنیادی حقوق میں شامل ہے تو پھر یہ واجب ہو جاتا ہے سپریم کورٹ پر کہ وہ ایسا فیصلہ کرے جس سے بنیادی حقوق جو ہیں وہ رائج ہوں۔ یہ عوام کا حق ہے کہ عوام کو ان کے بنیادی حقوق دیے جائیں۔ یہ مقدمہ پی ٹی آئی کا مقدمہ نہیں تھا، یہ سنی اتحاد کونسل کا مقدمہ نہیں تھا، یہ پاکستان کے عوام کا مقدمہ تھا۔ جو فیصلہ ہوا ہے وہ پی ٹی آئی کے خلاف نہیں ہوا، وہ پاکستان کے عوام کے خلاف ہوا ہے، پاکستان کی جمہوریت کے خلاف ہوا ہے، پاکستان میں بنیادی حقوق کے خلاف ہوا ہے۔ ہم اس فیصلے کو رد کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور تاریخ اس فیصلے کو رد کرے گی، آپ دیکھیں گے۔ پاکستان نے اگر آگے بڑھنا ہے اور انشاءاللہ آگے بڑھنا ہے، خدا کا یہ وعدہ ہے پاکستان ایک مستحکم مملکت کے طور پہ ہمیشہ قائم رہے گا، تو ہمیں ان فیصلوں کو رد کرنا ہوگا۔ ہمیں اقتدار اعلیٰ جو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اس اقتدار اعلیٰ کو زمین پر انسان استعمال کرتے ہیں اور ووٹ کے ذریعے استعمال کرتے ہیں۔ یہ قرارداد مقاصد میں لکھا تھا ہمارے بڑوں نے کہ اس ملک میں جمہوریت ہوگی اور اقتدار اعلیٰ کو زمین پر وہ لوگ استعمال کریں گے نائب کے طور پر، ٹرسٹی کے طور پر، جن کو عوام ووٹ دیں گے۔ جب آپ عوام کے ووٹ کو رد کرتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے حوالے سے کیے گئے وعدے کو رد کرتے ہیں جو قرارداد مقاصد میں ہم نے پاکستان کی عوام سے کر رکھا ہے۔ کل ایک بار پھر اس وعدے کو رد کیا گیا، لیکن ہم وہ وعدہ نبھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم پاکستان کے عوام کو ان کے بنیادی حقوق دلوا کر رہیں گے، ہماری نسلیں اس کے لیے جتی رہیں گی، آپ کی نسلیں جتی رہیں گی، کیونکہ اس کے باوجود آپ کی میری فلاح ممکن نہیں ہے۔ آج اگر پاکستان کی آبادی کا 40% سٹنٹڈ ہے، یعنی کہ اپنی جو ایک عمر کے لحاظ سے جو جسمانی اور ذہنی نشو و نما ہونی چاہیے اس سے کم ہے ہمارے بچوں کی نشو و نما، 40% بچے ہمارے ایسے ہیں 15 سال کی عمر میں ان کا جسم اور ان کا دماغ 10 سال یا 9 سال کے بچوں کے برابر ہے۔ یہ پوری دنیا میں سب سے بڑا تناسب ہے۔ ہمارے 40% بچے 15 سال کی عمر میں کسی اسکول میں نہیں جاتے، کسی مدرسے میں نہیں جاتے، اس لیے نہیں جاتے کہ اشرافیہ کے بچے جاتے ہیں، اشرافیہ کے بچوں کو صحت بھی ملتی ہے۔ اس ملک میں ایک گٹھ جوڑ کیا گیا کہ جب تک اشرافیہ اور اشرافیہ میں داخل ہونے والے لوگ خوشحال ہیں، عوام کی خیر ہے۔ جمہوریت اسی بات کی نفی کرتی ہے۔ جب آپ کی آواز ایوانوں میں اٹھے گی، آپ کی حقیقی آواز ایوانوں میں اٹھے گی، تو پھر آپ کے بچے، ان کے ذہن اور ان کے جسم سکڑے نہیں رہیں گے، ان کو تعلیم بھی ملے گی، ان کو روزگار بھی ملے گی۔ ہماری جد و جہد صرف کسی
آئین کے لفظ کے لیے نہیں ہے، ہماری جد و جہد آپ کے حقوق کے لیے ہے، پاکستان کے غریبوں کے حقوق کے لیے ہے۔ اس لیے ہم حاضر ہوئے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ کل کے فیصلے نے ہمارے عزائم کو بالکل مان نہیں کیا، ہم پہلے سے زیادہ عزم کے ساتھ آگے بڑھیں گے، کیونکہ پاکستان کی عوام ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ حق ہمارے ساتھ ہے، سچ ہمارے ساتھ ہے، خدا تعالیٰ کا وعدہ ہمارے ساتھ ہے، ہم کبھی نہیں ہاریں گے، فتح ہماری ہوگی، فتح آپ کی ہوگی، پاکستان کے عوام کی ہوگی۔ بہت شکریہ۔ یہ بات آپ اسمبلی والی دیکھیں کل پنجاب اسمبلی میں بہت ایک مزاحمت ہوئی، ہمارے ایم پی اے بھائیوں بہنوں نے جو جبر نافذ کیا جا رہا ہے صوبے پہ بجٹ کی شکل میں، اس کے خلاف مزاحمت کی۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، بشیر صاحب مزید بات کریں گے اس حوالے سے، لیکن اس سے پہلے میں جناب لطیف کھوسہ صاحب ایم این اے سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہم نے جو ایران پر حملہ ہوا ہے اسرائیل کا، اس سے ہم نے جو سنا اور دیکھا، اور سب سے پہلے تقاضا کیا گیا ریجیم چینج، تو ہم نے یہ دیکھا کہ ریجیم چینج 3 سال پہلے بھی ہوا تھا، اور اس وقت تمسخر اڑایا گیا کہ جی یہ ڈونلڈ لو کے جو ہے وہ سائفر کو اڑا کر اور الٹا ہمارے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے اکابرین اور عمران خان کے اوپر ایک مقدمہ بنا دیا گیا سائفر کا، جس کو کیس کہتے ہیں۔ تو ریجیم چینج دیکھیے گا کہ ریجیم چینج اب بھی انہوں نے کوشش کی ایران میں، لیکن وہاں کوئی میر جعفر میر صادق نہیں آیا، وہاں کوئی شریف فیملی اور زرداری فیملی ان کو نہیں میسر آ سکی۔ وہ ایک قوم ہے اور وہ اکٹھی ہوئی اور انہوں نے عزائم ان کے جو ہے منہ توڑ جواب دیا، اور ایرانی قوم ایک بن کر ابھری، اور جس طریقے سے انہوں نے اسرائیل کے دانت کھٹے کر دیے، وہ امریکہ کو بیچ میں براہ راست کودنا پڑا، اور وہ بھی امریکہ کے نے منہ کی کھائی اس میں۔ یہاں اب اگر دیکھیے گا تو ریجیم چینج تو وہ انہوں نے کر دی یہاں، اور اس وقت سے جو فسطائیت ہو رہی ہے آپ کے سامنے ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس نے جو فیصلہ پہلا کیا تھا، جس میں بنیاد رکھی تھی اس نے پاکستان تحریک انصاف کو منہدم کرنے کی، وہ اس نے کیا تھا کہ جو ڈیفیکٹ کرتا ہے، یعنی جو غداری کرتا ہے پارٹی کے ساتھ، جو اپنی الیکٹوریٹ کے ساتھ غداری کرتا ہے، جو ووٹرز کے ساتھ غداری کرتا ہے، جو پاکستان کے آئین کی نفی کرتا ہے، اس کا سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ نہ اس کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا اور نہ ہی وہ جو ہے ممبر پارلیمنٹ رہ سکے گا، اور وہ بہت ہی انصاف پر مبنی اور اس کی روح کے مطابق سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس کو جو ہے انڈو کیا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ نہیں جی ان کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا، جس میں انہوں نے ایک بنیاد بنا دی کہ آئین میں ترمیم کر کے اور ڈیفیکٹ کر کے اور لوگوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح باندھ کر وہی چھانگا مانگا کی سیاست اور وہی جو ہے ڈیفیکشن کو دوبارہ ریسٹور کیا جائے، یعنی سانپ کو تو مار دیں اور سانپ کے جو ڈسے ہوئے جو اثرات ہیں وہ آلودہ ہیں، وہ زہر کا وہ ایوان بدستور رہ جائے۔ تو یہ پہلا فیصلہ تھا جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کیا تھا۔ اس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ نے یہ جو سمبل کا فیصلہ ہے، یہ صرف پاکستان تحریک انصاف کا سمبل نہیں لیا، انہوں نے دراصل پاکستان کے عوام کو ڈس فرینچائز کیا، انہوں نے ووٹ کے حق کو پاکستان کی عوام سے محروم کیا، چھین لیا، اور یہ ان کا دوسرا فیصلہ تھا جو جمہوریت کے قتل کے مترادف تھا۔ اب وہ دیکھیں دنیا میں کہیں دنیا میں وہ قاضی فائز عیسیٰ منہ دکھانے لائق نہیں ہے، وہ پبلکلی کہیں پھر نہیں سکتا ہے، اس کے اوپر اتنی لعنتیں برساتی ہیں قوم کے جو ہمارا پاکستانی ہے، چاہے وہ پاکستانی پاکستان میں ہے چاہے وہ پاکستانی دنیا میں ہے، تو اس کا محاسبہ تو ابھی بھی قوم کر رہی ہے اور کرتی رہے گی بدستور۔ یہ تاریخ اس کی جو ہے خود اس کا سبق حساب لیتی ہے۔ اب آ جائیے آپ دیکھیں دو فیصلے جو کیے ہیں انہوں نے، ایک انہوں نے جو 26ویں ترمیم جس بے حیائی اور ڈٹھائی اور بے غیرتی سے کی، اس کا شاخسانہ میں نے بتا دیا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا۔ اب انہوں نے ان کے پاس 2/3 تو تھی نہیں، سب کو علم ہے کہ 2/3 نہیں تھی کسی ان کے پاس۔
اختر مینگل صاحب اپنے سینیٹرز کو ڈھونڈتے ہوئے سینٹ میں آئے اور ان کو لابی سے نکال دیا اور ویل چیئرز پر لے کر آئے، ویل چیئرز پر سینیٹرز کو لے کر آئے. ہمارے ایم این ایز کو جس طرح سے اٹھایا گیا، سعد اللہ بلوچ کو، اس کی ماں، اس کی بہن، اس کی بیوی اور 16 سالہ بیٹی کو اس کو اغوا کر کے اٹھایا گیا. لوگوں کو 3-3 ارب روپے جو ہے ایم این ایز کو آفر کیے گئے، اور بالآخر کیا ہوا کہ ہمارے 5 ایم این ایز جو ہے انہوں نے جو بھی خرید لیے، جس طرح سے بھی کر لیا، سینیٹرز کو بھی لے لیا، اور 2/3 کھینچی تانا سے جس طریقے سے انہوں نے بنایا، اس میں جو ہے آئینی 26ویں ترمیم کی بنیاد رکھی، اور 26ویں ترمیم اس سے آئین کی بالکل منہدم کر دیا گیا. جو 3 ستون تھے آئین کی، جو روح تھی، جو بنیاد تھی، ایک ستون کو منہدم کر کے انہوں نے تابع کر لیا، ایگزیکٹو کے تابع لے لیا، غلامی میں لے لیا. اب نہ صرف یہ کہ اس میں عدلیہ کو لے لیا، بلکہ الیکشن کمیشن کو بھی دوام دے دیا. جو شخص ریٹائر ہو چکے ہیں الیکشن کمیشن کا چیف الیکشن کمشنر، جنوری 2025 میں ریٹائر ہو چکا ہے، وہ 26ویں ترمیم کے پاداش میں وہ کنٹینیو تسلسل سے جاری و ساری ہے. اس لیے کہ وہ اس میں مندرج کر دیا گیا 26ویں ترمیم میں کہ جب تک نیا چیف الیکشن کمشنر یا الیکشن کمشنر نہیں آتا ممبر، تب تک یہ جاری و ساری رکھیں گے. یہ بھی فسطائیت کی ایک نئی انتہا ہے جس کا ارتقا کیا گیا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے کہ ملٹری کورٹس دنیا میں کہیں ملٹری کورٹ، سویلینز کا ملٹری ٹرائل کا تصور نہیں ہو سکتا ہے، اور نہ ہی ملٹری کورٹس کو عدالت کہا جا سکتا ہے. یعنی سنتا کوئی ہے اور فیصلہ کمانڈر کرتا ہے. یہ ہم نے ریویوز نظر ثانی کر رکھی ہیں. یہ بھی ایک فسطائیت کی انتہا ہے. اور پھر کل والا فیصلہ جو ہے، کل کا فیصلہ دیکھیے گا کہ اس نے تو جمہوریت کا قتل کر کے رکھ دیا ہے. یہ جو متناسب نمائندگی کا تصور تھا، جو مخصوص نشستوں کے بارے میں 80 مخصوص نشستیں بندر بانٹ کر کے جیسے بوٹی ہو، یعنی آپ کیا، یہ جس طرح سے مال غنیمت ہو اس طرح سے بانٹ دی جائے گئی ہے. ابھی جیسے سلمان نے کہا کہ جس کی ایک نشست ہے اس کو 2 سینیٹر دے دیے گئے ہیں، اور جہاں ہماری 2/3 سے زیادہ میجورٹی ہے خیبر پختونخوا میں، ہمیں 0 سینیٹر وہاں سے ملے گا. تو یہ ایک نئی انہوں نے جو ہے نہج پر لے جا کر اور 2/3 انہوں نے کی ہے. اس سے زیادہ بدترین اور بدنما جو ہے فیصلہ نہیں ہو سکتا ہے. یہ سپریم کورٹ کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے، اور یہ کلنک کا ٹیکہ جو ہے یہ ان کے ماتھے پر جس طرح سے سجایا گیا ہے، یہ تاریخ اس کا جو ہے یقیناً مواخذہ کرے گی. یہ جمہوریت کا قتل ہے، اور اس کو نہ قوم گوارا کرے گی، نہ کوئی اس میں ماننے کو تیار ہے. ہم یقیناً اس پر جو ہے اپنا لائحہ عمل آئندہ بھی دیں گے، لیکن پاکستان کی قوم کے، پاکستان کی عوام کے، پاکستان کی خواتین کی، پاکستان کی اقلیتی جو ہماری برادری ہے، ہم ان کے تحفظ کے لیے، ان کے حقوق کے لیے، ان کے حق کے لیے ہم لڑتے رہیں گے، اور انشاءاللہ کبھی اس میں ہم سرنڈر نہیں کریں گے. سو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جتنی عدالت کو یہ جو کانسٹیٹیوشن بینچ بنی ہے، کاش کہ ہماری 26ویں ترمیم ہم نے چیلنج کی ہوئی ہے، ہم نے ہی نہیں چیلنج کی ہوئی، دیگر جماعتوں نے اور طبقات نے بھی کی ہوئی ہے. او بھائی 26ویں ترمیم کو پہلے سن تو لو. کیا یہ 26ویں ترمیم قانون کی، آئین کی روح کے مطابق بھی ہے، یا اس کی روح کو ہی مجروح کرتی ہے گرانڈ نارم کو؟ اگر 26ویں ترمیم ہی بنیادی طور پر کالعدم متصور کر دی جاتی ہے، تو پھر جو کچھ آپ ترامیم کرتے چلے جا رہے ہو یہ فسطائیت کی انتہا ہے. اب عدالت کی پیکنگ ہو رہی ہے، عدلیہ کو پیکنگ کی جا رہی ہے. سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد بڑھائی جا رہی ہے، ہائی کورٹوں میں من پسند ججز بنائے جا رہے ہیں. ایک جوڈیشل کمیشن جو بنایا ہے اس میں حکومت کے 12 لوگ ہیں جو ساری چیزیں اپنے من پسند جو ہے لوگوں کو لا رہے ہیں. تو یہ جس ملک میں عدلیہ کو اس طرح سے تباہ کر دیا جائے، وہ قومیں اور وہ ملک جو ہے وہ پھر زندہ رہتے ہیں یا نہیں رہتے، یہ تاریخ ہی بتائے گی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جتنا نقصان اس وقت یہ حکومت یہ 3 سال میں کر چکی ہے یا کر رہی ہے،
یہ اس کا صدیوں تک جو ہے ہمارا خمیازہ بھگتتی رہے گی اور ہماری قوم اس کا جو ہے بھگتے گی، اس کا جو ہے اندازہ کرے گی. اور اب میں بچر صاحب اسمبلی ممبر وہ جی وہ کرتے ہیں بچر صاحب. اور لیڈر آف دی اپوزیشن پنجاب جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں سلمان اکرم راجہ صاحب ہمارے سیکرٹری جنرل صاحب ہیں، کھوسا صاحب ہمارے ایم این اے لطیف کھوسا صاحب، فارمر گورنر انتظار پنجوتا صاحب، ان کو میں خوش آمدید کہوں گا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ یہ پریس ٹاک کی ہے. اور میں ایک چیز چونکہ کل سے آپ کو سارا پتہ ہے کہ ایک 26 امینڈمنٹ کا اثر باہر ہے اور ایک اسمبلی کے اندر بھی ہے. وہاں پہ بھی سمجھیں کہ ہم ایک ایسی فسطائیت کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور جس طرح انہوں نے بجٹ دیا 53 ارب کا 5335 ارب روپے کا، اور اس کے بعد جس طرح مسلسل یہ جھوٹ بولتے رہے اور ہم نے احتجاج کیا، اور میں کل سے کہہ رہا ہوں کہ احتجاج ہمارا حق ہے اور آپ ہماری آواز نہیں دبا سکتے. میرے ساتھ جتنے ایم پی اے اس وقت موجود ہیں، 26 ایم پی ایس کو رات انہوں نے سسپینڈ کیا، شب خون مارا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسپیکر صاحب کی جو رولنگ ہے 2 دن پہلے، وہ سیٹنگ تھی ہمارے لیے کہ ہم آپ کے ساتھ یہ کریں گے، آپ اس طرح کریں گے تو ہم یہ کریں گے. تو ہم نے ان کو کہا کہ آپ کریں، کیونکہ ہم اس وسطیت کی گورنمنٹ کے سامنے نہیں جھکیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا لیڈر آئسولیٹ ہے، ہمارا لیڈر اڈیالہ میں ہے، اور اڈیالہ اس چیف منسٹر جو کہ فارم 47 کی چیف منسٹر ہے، اس کی ڈومین میں آتا ہے. تو ہم نے احتجاج کیا، انہوں نے معطل کیا، انہوں نے ہمارے اوپر جرمانے لگائے، اور انہوں نے ریفرنس بھیج رہے ہیں 26 ایم پی ایس کا الیکشن کمیشن کو. آج ہم دوبارہ گئے اسمبلی تاکہ ہم یہ بتائیں کہ ہم احتجاج اسمبلی کے اندر دوبارہ آپ کے سامنے کریں گے، اور ہم ان کو یہ بتائیں کہ ہم پارلیمانی نارمز کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں جس کو آپ ختم کر رہے ہیں، اور آپ سول ڈکٹیٹرشپ کی طرف جا رہے ہیں اور پہنچ چکے ہیں. تو اس کے بعد آج انہوں نے، میں آپ کو اسپیکر صاحب کو میں مخاطب کر کے یہ کہتا ہوں کہ جس رولز اور پروسیجر کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں آپ پابند ہیں لیڈر آف دا اپوزیشن کو فلور دینے پہ. آپ نے فلور 3 دفعہ کہنے کے باوجود نہیں دیا. کیا آپ کو ادھر رولز نظر نہیں آتے؟ کیا اسپیکر صاحب آپ کو وہ رول نظر نہیں آتے کہ جب آپ عظمہ بخاری صاحب اور ڈپٹی اسپیکر صاحب جو کھڑے ہو کے نعرے لگا رہے تھے حکومت کے حق میں اور ہمارے لیڈرز کو برا بھلا کہہ رہے تھے، ان پہ کیا آپ کا رولز اور پروسیجر نہیں جاتا؟ مجھے پتہ ہے کیونکہ آپ بے بس ہیں، آپ فیصلہ نہیں کر سکتے، لیکن ہم نہیں جھکیں گے. ہمارے 26 بندے آپ نے سسپینڈ کیے ہیں، 20 لاکھ روپے آپ نے فائن کیا ہے، اور اس کے بعد آپ ریفرنس بھیج رہے ہیں. آپ بھیجیں. آپ نے آج دن تک ہمارا پارلیمانی لیڈر تو نوٹیفائی نہیں کیا. آپ کس بیس پہ کہتے ہیں کہ پارلیمانی لیڈر کی بات ایم پی ایس نہیں مانتے؟ دیکھیں، آپ فسطائیت چلائیں، آپ پورے پنجاب میں فارم 47 کی گورنمنٹ ہے، ہم اس کے خلاف لڑیں گے. میں نے کل بھی آپ کو یہ بتایا کہ ہم بطور احتجاج اسمبلیز میں بیٹھے ہیں اور ہماری سیٹیں ہم سے چھین لی گئی، اور 26 امینڈمنٹ کے بعد سارے دروازے بند کر دیے گئے. اگر آج آپ ہمارے لیے اسمبلی کا فلور بھی بند کرنا چاہتے ہیں تو ہم تیار ہیں. ہمارے لیے یہ سیٹیں کوئی اہمیت نہیں رکھتی، لیکن ہم کبھی بھی کمپرومائز احتجاج نہیں کریں گے. تھینک یو ویری مچ. دیکھیں جی، میرے ساتھ بیٹھے ہیں پنجوتا صاحب بھی بیٹھے ہیں، ہمارے سیکرٹری جنرل صاحب، کھوسا صاحب، بسرا صاحب بیٹھے ہیں. خوش قسمتی سے سب یہ لرننگ لا نوئنگ ہیں، تو ہم مشورہ کریں گے. ہم نے کیا کچھ نہیں، لیکن ہم یہ مشورہ کریں گے کہ کیا جو ریفرنس بھیج رہے ہیں اس پہ ہمارے جرمانے کا تو اثر نہیں پڑے گا. پھر ہم کورٹ میں جائیں گے، ہم اپنی جو لیگل ٹیم ہے اس کے ساتھ مشورہ کر کے ہم پھر آگے جائیں گے. پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کی بات کی تھی، کیا اسلام آباد یا اڈیالہ جیل کی باہر آپ لوگ دھرنا دینے کا پلان رکھتے ہیں؟ دیکھیں، ایسی کوئی مخصوص بات میں نہیں اس وقت آپ سے کر سکتا. ہم آپس میں مشاورت کریں گے، پارٹی کے مختلف فورم ہیں، وہاں پہ فیصلے ہوں گے ہم نے کس طرح اپنی جدوجہد کو آگے بڑھانا ہے، جو عوام کی جدوجہد ہے، پاکستان کی جدوجہد ہے. یہ کوئی ایک ایونٹ کی بات نہیں ہے کہ ایک دھرنا ہو گیا، ایک مظاہرہ ہو گیا. یہ ایک جہد مسلسل ہے، ہم سب کو اس میں شامل ہونا ہے اور ہم شامل رہیں گے.
बट सर कल पूरे पाकिस्तान में देखा सवाल के अंदर जो हुआ, एक सूबा आपकी क्यादत से संभाला नहीं जाता। 25 करोड़ आवाम ने कल देख लिया तो पीटीआई का किरदार वहां पे क्या है और पूरे मुल्क को कैसे संभालेंगे आप लोग। एक लीडर की बात करते हैं, कल 18 लोग जिंदगी हार गए। आपने यहाँ बैठने से कबल ना तो फातिहा कही ना को अफसोस किया, महज वही एक रूटीन की सियासत को लेकर बैठ गए जो 25 करोड़ आवाम को उससे कोई गर्ज नहीं है। देखिए ये आपका किसकी गफलत है, क्या उसका मुकदमा नहीं, ये देखें चाहिए? नहीं, देखें ये अब आपने जो बात की है ये आपने किसी नजरिए के तहत की है, लेकिन मैं इसका जवाब दे देता हूँ। देखिए आज शहादतें हुई हैं, 13 हमारे फौजी भाई शहीद हुए हैं, उसकी जिम्मेदारी हम किसको दें? ये वो मामलात हैं जिनसे ये मुल्क दो चार है। कुदरती आफतें भी हैं, दहशतगर्दी भी है। अचानक जब एक फ्लैश फ्लड आता है किसी जगह, एक खानदान बैठा हुआ पिकनिक कर रहा है और आनन फानन उसके इर्द गिर्द पानी आ जाता है, तो वहाँ कोई सुपरमैन आकर उनको बचाए तो बचाए। ये इल्ज़ाम देना कि एक लम्हे में वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला आप मौजूद होता, हेलीकॉप्टर आप मौजूद होते, दुनिया के हर मुल्क में ये आफतें आती हैं, ऐसे हादसे होते हैं। एक हादसे को उठाकर इल्ज़ाम देना एक पूरी जमात को, एक पूरी जमहूरी तहरीक को, ये मुनासिब बात नहीं है। आगे बढ़िए। तो आपको अब तक की गंडापुर साहब की परफॉर्मेंस लगती है कि वो पूरी पीटीआई को उस तरह रिप्रेजेंट करें कि पीटीआई इतनी ज्यादा मुश्किलात में अपनी फेस से ये दिखा सके कि वो एडमिनिस्ट्रेशन सही करे? देखिए एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा एक बहुत मुश्किल काम हुआ करता है। इस सूबे की आपने बात की केपी की, मैं आपसे अगर सिंध का पूछूं, जो सिंध में इस वक्त इस्तराब है पानी के हवाले से, जिस तरह सिंध के हुकूक बेचे जा रहे थे, पंजाब में अगर आप देखें क्या यहाँ स्कूल ठीक चल रहे हैं, क्या अस्पताल ठीक चल रहे हैं, ये हमारा एक इज्तमाई सानिया है जिसको हम अंडर डेवलपमेंट कहते हैं। एक मिनट प्लीज, रुक जाए इनको रोकें प्लीज। देखिए ये जो आपका सवाल है ना, ये गवर्नेंस के हवाले से है। गवर्नेंस हमेशा बेहतर की जा सकती है। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि केपीके की गवर्नेंस मिसाली है, हर वक्त इसमें बेहतरी की गुंजाइश मौजूद रहती है और हम उसके लिए बिल्कुल कोशिश करते रहेंगे। लेकिन यहाँ सवाल सिर्फ गवर्नेंस का नहीं है, यहाँ तो हुकूक का है। इन साहब ने कह दिया पाकिस्तान के अवाम को कोई सरोकार ही नहीं है, ये सबसे गलत एक मफरूजा है। पाकिस्तान की अवाम ने हमेशा जमहूरियत के लिए वोट दिया है। पाकिस्तान की अवाम भेड़ बकरियां नहीं है। इन साहब के ज़हन में शायद ऐसा हो कि पाकिस्तान की अवाम भेड़ बकरियां हैं, उनको चारा डाल दो तो चारा खाती रहती हैं। पाकिस्तान की अवाम इज्जत नफ्स मांगती है। पाकिस्तान की अवाम मांगती है कि उसके वोट को गिना जाए। पाकिस्तान की अवाम ये मांगती है कि उसके मुंतखब करदा लोग पार्लिमान में आए और हुकूमत में आए। पाकिस्तान की अवाम को इससे गर्ज है। जो लोग कहते हैं पाकिस्तान की अवाम को इससे गर्ज नहीं है, वही फस्तायत के नुमाइंदे हैं और फस्तायत के पैरोकार हैं। हम रद्द करते हैं इस मफरूजे को। नहीं, अदालतों से हमें ना पहले उम्मीद थी ना अब उम्मीद है। देखिए 26वीं आईनी तरमीम के बाद इस मुल्क का अदालती निज़ाम मुनहदम हो चुका है। हम अदालत इसलिए जाते हैं कि एक अदालत खड़ी है, एक इमारत है। हमें बहरहाल अपने लोगों के मुकदमे लड़ने हैं, हमें बहरहाल पाकिस्तान का मुकदमा लड़ना है, पाकिस्तान के अवाम का मुकदमा लड़ना है। हम वो करते रहेंगे। बिल्कुल नहीं की, गलत, ये बिल्कुल गलत बयानिया है। गलत कहते हैं, बिल्कुल हम रद्द करते हैं। मैं उस मीटिंग में खुद मौजूद था। ये गलत बयानी है। जब मौलाना ने कहा कि आप तायद कर दीजिए और सिर्फ इतना कहिए कि हमें प्रोसेस पे इख्तलाफ है क्योंकि हमारा लीडर जेल में है और हमें उससे मिलने नहीं दिया जा रहा, मैंने बाशगाफ अल्फाज में मौलाना को कहा था, मौलाना हम इसके मतन से भी इनकार करते हैं और इसके प्रोसेस से भी इनकार करते हैं। हरगिज़ आप ये नहीं कहेंगे कि हमने इसकी हिमायत की है। इसके बावजूद अगर कोई कहता है कि हमने हिमायत की है तो गलत कहता है। इस वक्त जो पाकिस्तान के इंसाफ के साथ सिचुएशन बनी हुई है अदालतों को लेके, माजी में ये सिचुएशन पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन के साथ भी तो वो अलग इस्तेमाल करते थे, मतलब जजिस के ऊपर जजिस पर तनकीद बनाते थे फैसलों को। तो हमने देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन ने एक रास्ता अपनाया, कोशिश की, अपनी दिल से पीछे हटी और मुज़ाकरात, डायलॉग, टेबल टॉक की तरफ गए ताकि मामला भी चले, रियासत भी चले, निज़ाम भी चले। पाकिस्तान तरीके इंसाफ एक जिद के ऊपर, एक राय के ऊपर खड़ी है, टेबल टॉक की तरफ नहीं जाते। जिनसे टेबल टॉक करना चाहते हैं वो रिसेंटली बात आप भी कह चुके हैं, हमारा इन चीजों से कोई ताल्लुक। तो आप मानते हैं उस बात को? आप मानते हैं कि कोई ताल्लुक नहीं है? देखिए
حقیقت اس ملک کی 78 سال سے یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کو سامنے کھڑا کر دیا جاتا ہے، منظور نظر سیاسی جماعتوں کو ایک تاثر دینے کے لیے کہ اس ملک میں کوئی نظام ہے، جمہوریت ہے، عدالتیں ہیں، فلاں ہے فلاں ہے۔ اس کے پیچھے حکومت جبر ہی کی رہتی ہے۔ آپ کو صرف ایک انتخاب کرنے کا موقع دیا جاتا ہے کہ جبر کا حصہ بن جاؤ، جبر کا چہرہ بن جاؤ، یا نکال دیے جاؤ گے۔ تو یہ جماعتیں جن کا آپ نے حوالہ دیا کہ وہ ٹیبل ٹاک کرتی ہیں، ٹیبل ٹاک کر کے کیا حاصل کیا انہوں نے؟ سر نگوں کر کے، سر جھکا کے، پیروں میں آ کے گر گئے۔ یہی تو ثانیہ ہے اس ملک کا 80 سال سے، کہ ہر چند سالوں کے بعد کوئی نہ کوئی جا کر بیساکھی اٹھاتا ہے اور اقتدار کی گود میں جا کے بیٹھ جاتا ہے۔ طاقت کبھی کسی سیاسی جماعت کو نہیں ملتی، اصل طاقت وہیں رہتی ہے جہاں وہ ہے۔ لہٰذا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے آئین اور جمہوریت کو اس ملک میں قائم کرنا ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو اصل طاقت آئین اور جمہوریت کے راستے میں کھڑی ہے وہ ہم سے بات کرے اور بتائے کہ کیوں وہ یہ روش اپنائے ہوئے ہیں، کس طرح ہم اس ملک میں جمہوریت کو بحال کر سکتے ہیں۔ جو لوگ ان کے خود رہین ہیں، بیساکھیوں کی مدد سے کھڑے ہیں، ان سے بھی ہم نے بات کی۔ جنوری میں 4 نشستیں کی ہم نے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے ساتھ۔ انہوں نے خود ہمیں یہ کہا کہ ہم پوچھ کر بتائیں گے۔ ہم نے کہا ہماری عمران خان سے صرف ایک ملاقات کرا دو اڈیالہ جیل میں۔ انہوں نے کہا یہ بھی ہم کرانے کے مجاز نہیں ہے، ہمیں پوچھنا پڑے گا، اگر حکم مل گیا تو پھر ہم کرائیں گے۔ تو ہم ان مجبوران سے ہم بات کرنے کو تیار ہیں، لیکن یہ مجبور ہیں، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ خود وہ جب بیٹھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں مجبور ہے، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ اب تو نیشنل کمیشن جو ہے انہوں نے بھی یہاں کے پرائم منسٹر سے بات کرنے کی بجائے بادشاہ سے ملاقات کی ہے۔ ٹرمپ کی جو ملاقات ہے، جب معاملات اس لیول پہ ہیں تو پھر کیا سوچا جائے کہ ڈائریکٹلی سارا معاملات ان کے حوالے کر دیے جائیں، یا کوئی راستہ نکالنے کے لیے پولیٹیکل فورسز آپس میں انوالو؟ کہ بالکل ہونا چاہیے۔ مطلب باقی جس طریقے سے ایم آر ڈی بنا، پیپلز پارٹی کو ایم آر ڈی کا حصہ بننا پڑا، جو بڑی تعداد میں ان کی حکومت چلانے کے لیے گزرا صاحب نے۔ جی ہم ہر جمہوریت اے آر ڈی بھی جو ہے معمولی کچھ کا حصہ بنی جو نواز لوگ چلا رہے ہیں۔ دیکھیں، کیا آپ میں سمجھ گیا آپ کا سوال۔ دیکھیں، کوئی بھی جماعت اگر وہ اپنی سابقہ روش سے توبہ کرتی ہے اور واقعتاً جمہوری جد و جہد کا حصہ بننا چاہتی ہے تو ہم اس کے ساتھ بالکل چلنے کو تیار ہوں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ واقعتاً وہ جمہوری جد و جہد کا حصہ بنے، وہ صرف نقب لگانے ہمارے میں نہ شامل ہو، وہ واقعتاً کہے کہ ہم آئین کی سربلندی چاہتے ہیں، وہ واقعتاً کہے کہ ہم آزاد عدالتیں چاہتے ہیں، تو بالکل یہ ممکن ہے۔ اگر کوئی دکھاوے کے لیے ہمارے ساتھ آ کے بیٹھتا ہے تو پھر وہ دکھاوا ہی رہے گا۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ تو مستقبل میں ہے، کیونکہ ساتھ دیکھیے، میں نے جیسا عرض کیا، یہ ہر جماعت کی روش پر منحصر ہے کہ وہ اپنے اندر کیا فیصلے کرتے ہیں۔ کیا وہ انگلی تھام کے آگے چلنا چاہتے ہیں یا وہ آزادانہ طور پہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں؟ غلط تھی۔ اس میں کوئی پارٹی کے اندر بات ہوئی ہے یا یہ کہاں سے یہ بات سامنے آئی ہے؟ اس پہ دیکھیے، بالکل غلط مفروضہ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ عمران خان کے بغیر پی ٹی آئی کا تصور بھی ناممکن ہے۔ پی ٹی آئی عمران خان کے ارد گرد کھڑی ایک جمہوری جماعت ہے۔ ہمارے نظریات جو ہیں وہ ہیں جو عمران خان صاحب کے نظریات ہیں۔ یہ جمہوریت، آزاد عدلیہ کے حوالے سے ہمارا جو عزم ہے اس کا اظہار ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مائنس عمران خان کرنے کا کوئی منصوبہ ہے تو بالکل غلط کہتا ہے۔ پارٹی میں ایسی کوئی بات سوچی بھی نہیں جا سکتی۔ بہت شکریہ۔